بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے اسلام میں اجتماعیت۔ اسلام انفرادی زندگی کا قائل نہیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ تعاون کرے جو دین کے قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہو، اور اگر ایسی جماعت موجود نہ ہو تو اسے خود ایک جماعت بنانی چاہیے۔ اگر وہ خود بھی جماعت نہیں بناتا اور کسی خیر کے کام کرنے والے جماعت کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے ہم پر واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ زندگی اکیلے پن کی زندگی نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی ہے، کیونکہ اکیلا پن جو ہے وہ اگر بہترین سیرت اور بہترین ذہانت کا علمبردار بھی ہو، اس کے باوجود شیطان اور نفس کی فریب میں بڑی آسانی سے مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے شیطان اور نفس کی فریب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آپ جماعت سے ٹوٹے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے، کیونکہ پوری جماعت مل جل کر شیطان کی راہ پر نہیں چل سکتی اور اللہ اسے بھٹکنے نہیں دیتا، اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمرہ احدہم، اگر تم میں سے 3 آدمی سفر پر نکلے تو پھر بھی کسی ایک کو اپنا امیر بنا لے۔ اب اگر 3 قلیل جماعت کو بھی اپنا امیر بنانا چاہیے تو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے ہمیں ضرور جماعت بنانی چاہیے۔ جماعت کا ایک امیر ہوگا، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہوگا، تب ہی کام چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جسے مسند احمد نے روایت کی ہے اور اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما سار راکب بلیل ابدا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اکیلے سفر کرنے میں، تنہا رہنے میں کتنی خرابیاں ہیں تو کوئی آدمی رات کو بھی اکیلا سفر نہ کرتا۔ گویا کہ معمولی کام انہیں رات کے سفر کے لیے بھی آپ کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اکیلے پن کے نقصانات زیادہ ہے، تو بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہوئے آپ کو جماعت کے ساتھ جڑنا چاہیے، چمٹ کر رہنا چاہیے۔ آپ جماعت کو نہ توڑیں، آپ جماعت کو نہ چھوڑیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے بھی مسند احمد نے روایت کی ہے اور ان کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوحدۃ ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ، اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ روکا ہے کہ آدمی رات کو اکیلا رہے، اکیلا رات بسر کرے اور تنہا سفر کرے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اکیلا رات بسر کرنے اور تنہا سفر کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انفرادیت والی زندگی پسند نہیں ہے۔ انفرادی حالت اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اقامت دین کے لیے آپ انفرادی طور پر کام نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے۔
اس لیے دین پر عمل کرنے والے اور اسے غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے جماعت کی حیثیت اختیار کر کے رہیں گے۔ تو اب ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور جسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ آپ کیا کریں۔ حدیث مبارک کے الفاظ ایسے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالجماعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت سے چمٹے رہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچاؤ، تم تفرقہ بازی سے بچو۔ ہر وہ بات اور ہر وہ دلیل جو جماعت میں تفرقہ برپا کر سکتی ہے، آپ اس کو درمیان میں نہ لائیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کو پوشیدہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تم اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچائے رکھو۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اگر آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو تنہا آدمی پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تنہا آدمی شیطان کے لیے سب سے زیادہ آسان شکار ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب وہ دو ہو جاتے ہیں، دو آدمیوں، تو دو آدمیوں سے شیطان پھر دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، جو شخص جنت کی وسط میں، جنت کی باغوں کے وسط میں رہنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہو فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، تو اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ چمٹا رہے اور جماعت سے الگ نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ فرمایا کہ آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں، علیکم بالجماعہ، اور پھر اس کے نگیٹو سائڈ کو بھی ایکسپلین کیا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تفرقہ بازی سے آپ بچے رہیں، آپ تفرقہ نہ ڈالیں، جماعت میں رہنا نہ ڈالیں۔ اور پھر اس کی ریزن بھی بتائی کہ شیطان کے لیے اکیلے انسان پر حملہ کرنا بہت آسان ہے، اور اگر ایک سے دو ہو جائے تو پھر شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وَالثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اگر تین ہیں آپ تو اس کو جماعت کہتے ہیں، اور اللہ کی امداد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی ایمان کی ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں، تو یہ ایک آسان ٹیسٹ ہے، ڈائگناسٹک، من سرتہ حسنتہ، جو آدمی اپنی نیکی سے خوش ہو جاتا ہے، یعنی وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس سے اسے ایک اطمینان اور ایک خوشی اور ایک تلذذ محسوس ہوتی ہے۔ من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ، اور جو اپنی برائی یا اپنی گناہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے تو فہو مؤمن فذلک المؤمن، یہی مومن ہے۔ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے آپ کو جماعت کے تفرقہ بازی سے بچائیں۔ شیطان کے لیے ایک آدمی پر حملہ کرنا بہت آسان ہے، اس لیے آپ تنہا پن سے بچیں، اور اگر آپ دو ہیں تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، اگر آپ تین ہیں اور جماعت بن گئی تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور آپ کے اندر یہ خصوصی کوالٹی ہونی چاہیے، آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہ جب آپ نیکی کریں تو اس کے لیے ایک اطمینان اور ایک خوشی اور ایک سرور آپ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں گناہ ہو گیا، اجتماع میں آپ نہیں گئے، آپ اجتماع میں لیٹ ہو گئے، آپ نے اعانت نہیں دی، آپ نماز کے لیے تکبیر اللہ میں پہنچنے میں آپ کو دیر ہو گئی، صبح کی نماز آپ کی چلی گئی اور اس پر آپ پریشان تھے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ مومن ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا، اس لیے فرماتے ہیں کہ تم جماعت بن کر رہو،
الگ الگ ہونے سے بچو، کیونکہ تنہا آدمی شیطان چھوڑتا ہی نہیں۔ انفرادی زندگی کو پسند نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے خوبیوں کا حامل ہونے کے باوجود شیطان کے پوشیدہ حملوں اور نفس کے ہیل جوئیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ گویا کہ ایک طرف ترغیب ہے، دوسری طرف تنقید ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی ایسے بنائیں کہ جماعتی زندگی ہو، اس میں ترغیب بھی ہو، آپ جڑے رہیں، لیکن اگر جماعت کا ساتھی کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کو انہیں تعمیری تنقید سے راہ راست پر لائیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتایا ہے، یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے، اور ان کے راوی جو ہے حارث الاشعری رضی اللہ عنہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ 5 باتوں کی، اب ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور 5 باتوں کی وصیت میں آپ کو کرتا ہوں، اور یہ وصیت اللہ نے مجھے کی ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہی ہے بہن السمع، کہ آپ اپنی امیر کی بات سنیں، امیر جماعت کی بات کو غور سے سنیں۔ جب آپ اسے سنیں تو والطاعہ، تو پھر اس کی حکم کی اطاعت کرے، والجہاد، اور پھر اس کے لیے جد و جہد کرے۔ وہ آپ کو حکم دے گا، کوئی کام ہوگا جو آپ کے نفس کے خلاف ہوگی، اس میں آپ کو کچھ جد و جہد کرنا پڑے گا، تو آپ اس میں چلیں، اور اس کے لیے آپ کو والہجرتہ، شاید آپ کو راہ خدا میں گھر بار اور اپنا مسکن اور اپنے آفس بھی چھوڑنا پڑے، تو والہجرہ، راہ خدا میں وطن کو چھوڑنا، اور آگے ہے والجماعہ، اور آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں۔ السمع والطاعہ والہجرتہ والجہاد والجماعہ، یہ 5 چیزیں آپ کو میں حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی ریزن بھی بتائی، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ قِيدَ شِبْرٍ، جو جماعت سے بالش بر بھی الگ ہوا تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، اس نے اسلام کا پندہ گردن سے نکال دیا، گردن سے اتار پھینک دیا، اور یہ تب تک ہوگا حتیٰ الا ان یراجع، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان یراجع، جب یہ جماعت سے ایک شبر، ایک بالش بر بھی الگ ہو گیا، اس نے اسلام کا پندہ اپنے گردن سے نکال دیا، تب تک یہ نکلا ہوگا جب تک یہ واپس نہ آ جائے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ جلد از جلد توبہ کر لے اور جماعت میں واپس آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔